بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے شروع ہوتے ہی عام طور سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی کرنا ہے، اور قربانی کے لیے بکرے تلاش کیے جاتے ہیں یا قربانی کے جانور، اور بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور کتنا گوشت ہے، کیسے قربانی کی جائے گی، کہاں پر ہوگی، اسی میں سارا وقت گزرتا ہے۔ لیکن عام طور سے لوگ قربانی کی روح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ قربانی ہے کیا، کیوں پیش کی جا رہی ہے، اور ہم سے کیا مطلوب ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر کن باتوں کو لازم کرنا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ اس سے لوگ عام طور سے فراموش کر دیتے ہیں، یا اس توجہ ان کی نہیں جاتی اس طرف۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ قربانی میں قربانی کرنے والے کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے، کن مقاصد کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ اخلاص، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کا ارادہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال مال سے قربانی خریدی جائے۔ نمود و نمائش دکھانے کے لیے قربانی کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے لوگ اس میں بہت زیادہ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں گے جو شہر کا سب سے بڑا جانور ہو، سب سے مہنگا جانور ہو، اور پیپر میں ہمارا نام آئے، یا لوگ ہمارا تذکرہ کریں کہ فلاں کے ہاں بہت قیمتی جانور کی قربانی ہوئی۔ یہ قربانی کی روح نہیں ہے۔ قربانی کی جو شرطیں ہیں وہ پائی جائیں، جانور کے لیے کہ بے عیب ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا قربانی کرنے والے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کافی فربا ہوتا ہے، کافی توانا ہوتا ہے، لیکن ہماری نیت اور ہماری عبادت کی روح بہت ہی باریک ہوتی ہے، بہت ہی بے حیثیت ہوتی ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت پختہ ہونا چاہیے۔ جانور کے توانا اور تندرست ہونے سے زیادہ ہماری نیت توانا اور تندرست ہو۔ جب تک ہماری نیت صحت مند نہیں ہوگی، جانور کے صحت مند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے اور نیت بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہی مطلب ہے انما الاعمال بالنیات کا۔ قربانی میں ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پیش کی تھی، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں گزرے ہیں، سب نے اپنے اپنے وقت میں تمام قسم کی قربانیاں پیش کی۔ پہلے وہ دعوت دی، انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اس کے بعد ان کی قوم نے ان کو پریشان کیا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے واقعات پر غور کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو واقعہ ہے ہی، کیسے آپ کو آگ میں ڈالا گیا، کیسے وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، کس طریقے سے آزمائشیں ہوئیں، لیکن آپ تمام آزمائشوں میں کھرے اترے۔ ان تمام آزمائشوں اور امتحانوں کا ایک رمز ہے، ایک سمبل ہے، یہ جانور کی قربانی۔ اور اس جانور کی قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے عملی طور پر یہ معاہدہ کرے، عہد کرے، اللہ ہم تیرے حکموں کے فرمانبردار ہیں، وفادار ہیں، اور تیرا جو بھی حکم ہوگا ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیرا حکم ہے کہ نماز پڑھنا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، تیرا حکم ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں
تو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تیرا حکم ہے کہ حج کرنا ہے تو ہم حج کرتے ہیں، تیرا حکم ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی جس قسم کی بھی قربانی کا حکم ہے اور تیرا حکم ہے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نفس کی، جان کی، زمین کی، آل اولاد کی، تمام چیزوں کی قربانی کرنے کا ہم عہد کرتے ہیں۔ خاص طور سے قربانی سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اسی کی ترجمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس رب العالمین کے لیے ہے، اور میرا کوئی مشرکوں سے تعلق نہیں ہے، شرک کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی میں یہ سرور کو پایا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اور خاص طور سے جو مسلمان ہے اس کی پوری زندگی خدا کے وفادار ہو، رسول کے وفادار ہو، اس کے حکموں پر چلنے کا عہد کیا جائے، اور شرک کا شائبہ بھی اس کی زندگی میں نہیں پایا جانا چاہیے۔ یہ اس کی زندگی کا عہد ہونا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا آپ دیکھیں، کس طریقے سے کتنی آزمائشوں میں گزری۔ جب آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور تب لوگ مشتعل ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں خون آلود ہو گئے، آپ کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ کے خلاف جنگیں چھیڑی گئیں، پروپیگنڈے کیے گئے، اور اس سے پہلے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو کسی طریقے سے لالچ دے کر رام کر لیا جائے، اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لیڈرشپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اتنا مال دے دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اگر آپ کسی حسین و جمیل خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم راضی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقف سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ یہی نبی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وطن چھوڑنا گوارا، لیکن دعوت جس بات کی کلمے کی دی تھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ آپ نے صراحتاً انکار کر دیا، اس سے برات کا اظہار کیا، اس لیے کہ کفر اور شرک اور اسلام دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہی ہے قربانی کو روح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی قدوہ اور اسوہ پیش کیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے اور ہمارا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جانور تو ذبح کر دیں اور تمام قسم کی قربانیاں جو ہم سے مطلوب ہیں اس کو دینے سے گریزاں ہوں۔ ہم اپنے مال کی قربانی نہ دیں، اپنی جان کی قربانی نہ دیں، اپنے وقت کی قربانی نہ دیں، اور صرف جانور قربان کر کے چھٹی پا جائیں۔ یہ ہمارا خیال ہے قربانی کی روح کے برخلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے وفادار ہوں اور اپنی پوری زندگی کو شریعت کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق، رسول کی اتباع کرتے ہوئے گزارنے کا عہد کریں، ورنہ قیامت کے دن یہ جانور جس کو ہم نے ذبح کیا ہے اپنی سفارش کے لیے، اپنے شفاعت کے لیے اور نیکی حاصل کرنے کے لیے خدا کے حضور کھڑا ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، انہوں نے تو ہماری قربانی کی، تیرے نام پر مجھے ذبح کر دیا، لیکن اپنے دل پر چھری نہیں چلائی، اپنی خواہشات کی غلامی اختیار کی، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں پیش کی، زر، زن، زمین، خاندان، اس کی غلامی اختیار کی اور شرک کرتے رہے،
اور خدا کے حضور اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جانور کی قربانی صرف ایک رمز ہے، ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے، اور ایک چھوٹی سی قربانی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے سامنے اس قربانی کو پیش کرتے ہیں، اور تیرا جو بھی حکم ہوگا ہم اسے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو حقیقی معنوں میں قربانی پیش کرنے اور جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مشکلات اور تمام امتحانات میں کامیابی